دیکھیے زمانے جاہلیت میں جب بچی پیدا ہوتی تو ایک والد کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کے چہرہ کیسا ہو جاتا تھا، اس کے اوپر کیا گزرتی تھی، بچی کی پیدائش پر کیا صورتحال ہوتی تھی، اس لیے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ قرآن کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، یہ صورتحال تھی کہ جب ان میں سے کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا تھا۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غم اور افسوس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جایا کرتا تھا کہ میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس غم کی وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے، اس عار کی وجہ سے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ یہ اس وقت صورتحال تھی جب اسلام عرب کے اندر آیا تھا کہ ایک بچی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ شرم کی وجہ سے بے عزتی محسوس کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا، اپنے چہرے کو چھپائے ہوا ہوتا تھا۔ اور قرآن نے اور بھی بتایا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ اس کے ذہن میں دو باتیں چلتی رہتی تھی، ایک تو یہ کہ ایمسکہ علی ہون، کہ اسے باقی رکھے علی ہون، اور اپنے لیے ذلت کا سامان تیار کر لے۔ اس کے ذہن میں قرآن کہتا ہے دو باتیں ہوتی تھی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، اس کو باقی رکھے اور اپنے لیے ذلت کا سامان تیار کرے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی کے نیچے دفن کر دے۔ دو ہی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ صورتحال تھی بچی کی پیدائش پر۔ یہ بچی کا مقام و مرتبہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے کہ ایک انسان بچی کی پیدائش کو اور بچی کی باقی رکھنے کو، اس کو زندہ رکھنے کو ذلت کا سبب سمجھتا تھا، اور اس کو دفن کر دینے کو عزت کا سبب سمجھتا تھا۔ یہ صورتحال تھی اور یہ عورت کا مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن اب ذرا غور کریے، جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین، جس نے دو بچی کی پرورش کی۔ اسلام نے کیا کہا؟ جس نے دو بچی کی پرورش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ہیں، یعنی وہ میرا پڑوسی ہوگا جنت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اور میں جنت کے اندر پڑوسی رہیں گے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی۔ پرورش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف کھلا دینا، پلا دینا، بڑا کر دینا، شادی کر دینا، یہ پرورش نہیں ہوتی۔ پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اس کے کپڑے کا بھی انتظام کیا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں پرورش میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، اس کو اچھی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم دی جائے، اسے اسلامی مزاج کا بنایا جائے اور اسلام سے محبت کرنے والا اس بچی کو بنایا جائے۔ جس کے گھر میں دو بچی پیدا ہوئی اور اس نے اس چیز کو انجام دیا، اور پھر ایک چیز اور بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ بلوغت کے بعد جب بالغ ہو جائے تو اس کا مناسب رشتہ کر دیا جائے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس نے اتنی ذمہ داریوں کو انجام دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام دیا ہے اسلام نے بچی کو کہ ایک بچی بیٹی کی شکل میں اگر ہے تو وہ اپنے باپ کو جنت کے اندر لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ دو بیٹیاں ہیں، آپ نے ان کی صحیح پرورش کی، صحیح تربیت کی تو وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھیے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے اسلام نے ایک عورت کو۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت پر زیادتی کی، اسلام نے عورت پر ظلم کیا، اسلام نے عورت کا حق چھین لیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اردت ان اغزو، اے اللہ کے نبی میں اسلام کی فوج میں شامل ہو کر، مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر جنگ کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی فوج میں ہو کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہل لک من ام، کیا تمہارے پاس ماں ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلھا، تحت رجلھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
تمہیں جہاد میں جا کر کے، جنگ میں جا کر جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہاری بوڑھی ماں زندہ ہے تو جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اور اس کی خدمت کر کے جنت پالو۔ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی تم اگر اس کی خدمت کرو گے تو تم جنت پالو گے، تمہیں جہاد اور جنگ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عورت کو مقام دیا اسلام نے، ایک ماں کو یہ مقام دیا کہ اگر ماں کی خدمت کی جائے تو وہ جنت میں لے جانے کا ہمیں سبب بن جائے گی۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اگر بیٹی کی شکل میں موجود ہے تو بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اسلام نے دیا۔ ایک بار ایک صحابی آئے